السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد سلیم ارشد صاحب کے ساتھ، جو کہ سی او ہیں غوثیہ رائس مل کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے ملک میں امن آ جائے۔ اگر امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، کیونکہ پچھلے کئی عرصوں سے ہم دہشت گردی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کی رپورٹ تھی کہ 75% کمی ہے، لیکن 25% رہتی ہے۔ ٹیکسز کے حوالے سے، کچھ ان کے بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ یہ اپنے رائس کے کاروبار کریں، اتنی بڑی انڈسٹری رائس کی ہے، چلا رہے ہیں، جس سے ہمارے معاشی حالت میں اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے مسائل کے بارے میں، اور خاص طور پہ حکومتی اور جو اپوزیشن ہے آج کل ہماری پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، ان کے بارے میں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد سلیم ارشد کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے سر۔ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں امن ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو وہ کاروبار کریں گے۔ پچھلے کئی عرصوں سے ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں جس سے ہماری معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا بہت سارا نقصان ہوئے، خاص طور پہ ہمارے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ایک قسم کی سارا وہ، جیسے پنجابی میں بندہ کہتا ہے کہ رڑا میدان سا ہو گیا، کہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ہی گھر بے گھر ہو گئے، ایسے لوگ ہیں جو بالکل مزدوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو امن کو لانے کے لیے ہمیں باقی جو یہ 25% رہتی ہے اس میں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے ہماری خاص طور پہ پاک آرمی کو، اور یہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو حکومت آئی ہے اس کو؟ سر بیسیکلی تو سب سے پہلے تو یہ کرپشن جو ہے جی، اس کو کم کرنا پڑے گا، بے روزگاری ختم کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ جب تک یہ چیزیں کم نہیں ہوں گی، یہ دہشت گردی کی لعنت ہمارے ملک سے چھٹکارا ممکنات میں ہے۔ کرپشن اور بے روزگاری کو ختم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اولین ترجیح۔ اولین ترجیح ہے۔ جی سر، اس کے لیے ہماری پاک آرمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پاک آرمی اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہے، یہ تو گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی کیونکہ پڑیں گی۔ کرپشن اور جو بے روزگاری ہے یہ حکومت کا کام ہے، اس میں پاک آرمی نہیں آتی۔ پاک آرمی نہیں ہے۔ جی، پاک آرمی کا کام ہے بارڈر پہ ہماری حفاظت کرنا، جو کہ وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے کہ پاک آرمی دہشت گردی کو، ہمارے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے رحیل شریف کے دور میں ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا پشاور کے سلسلے کے بعد، اس میں آرمی والے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، صحیح۔ باقی گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کرے۔ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم 4-5 پلانٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ تو ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو پالا ہے بالکل ہے۔ پورے پاکستان میں، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہمارے انہوں نے اربوں خربوں روپے کھا گئے، ٹھیک ہے، لیکن کل انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی کے لیے ہمارے ساتھ کیا کی ہے؟ ہمیں ذلیل کی۔ ہمارا وزیر وہاں پہ 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا اور وہ ہمیں انہوں نے نہیں دی، اور بڑی کاوش کے بعد یہ ہمارا، جس کی وجہ سے آج ہم اپنی معاشی حالت اور خاص طور پہ یہ قرضے میں جو ہے نا ہم لوگ گرے پڑے ہیں، صرف اس افغانستان کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔ سب سے پہلے روس داخل ہوا، روس کو نکالنے کے لیے امریکہ آ گیا، امریکہ کو نکالنے کے لیے یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم یوز ہو رہے ہیں ٹیشو پیپر کے طور پہ۔ بالکل۔ ہم جب تک ہماری اپنی خودداری بیدار نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ انحصار کرنا شروع کر دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم سب کی غلامی کرتے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ ہم اپنے سورسز پہ بلیو کریں، ان کو ڈیولپ کریں، اپنے لوگوں پہ بلیو کریں، ان کو ڈیولپ کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ملک میں ہر چیز مہیا ہے، ہر وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے کرپشن اور اس کا ذکر کیا، بے روزگاری کا، اس کا ایسا کیا لائے عمل آپ کی نظر میں ہے کہ یہ کرپشن اور جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرے؟ سر، رائٹ پیپل رائٹ جاب جب آ جائے گی، ٹھیک، انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہونا شروع اس طرف چل پڑے گی اس ڈگر میں نا، تو جو مستحق جس پوسٹ کے لیے وہ لگتا نہیں ہے، ان کے اپنے جن کو نوازنا ہوتا ہے ان کو نوازتے ہیں، صحیح، وہ کرپشن کرتے ہیں، اور ہمارا سرمایہ فلائی کر رہا ہے، بزنس مین یہاں سے نکل رہا ہے، انڈسٹری نکل رہی ہے۔ وہ تو بنگلہ دیش ہی ساری شفٹ ہو گئی، آپ کو پتہ ہے، بالکل زیادہ موسٹلی۔ تو ٹیکس کلچر آپ کے سامنے ہے، ان کو 5,000 روپے ٹیکس ہے تو 50,000 روپے وہ چٹی مانگتے ہیں۔ صحیح۔
جو FBR کی لسٹ میں آ گیا وہ تو پھنس گیا، وہ پھنس گیا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ٹیکس نہ دو. دیکھیں نا پیسہ ہمارا ہے جی بیسیکلی. وہ FBR جو دیتے ہیں نا ان کو پروفارما بھیج دیتے ہیں کہ آپ آڈٹ میں آ گئے، آپ آڈٹ کرو. صحیح. پیسہ میرا ہے، آڈٹ گورنمنٹ کرے گی. آڈٹ تو میرا رائٹ ہے نا، میرا پیسہ کہاں یوز ہو رہا ہے، کہاں یوز ہے. بالکل. مجھے آڈٹ کا حق ہے کہ مجھے یہ دے. جب مجھے پتہ ہوگا، مجھے بلیو ہو جائے گا کہ ابھی میرا پیسہ ٹھیک جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، تو پاکستان میں ٹیکس میں اور زیادہ ٹیکس دوں. میں بالکل دینے والے. دیکھو ہم زکوٰۃ دینے والے، ہمارے پاس سلسلے خیرات کرنے والے لوگ اتنے ہیں. پاکستان دنیا کا وحید ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی ہے. بہت چیریٹی ہوتی ہے، لیکن اصل میں صحیح جگہ ہمیں نہیں ملتی نا جہاں صاف کریں. دیکھیں خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹیکس کو زکوٰۃ سمجھ کے دیں. اگر ٹیکس زکوٰۃ سمجھ کے دیتے ہیں تو وہ پھر کون اس کی حفاظت کرے گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ٹیکس جاتا کہاں ہے. ہمیں رائٹ دیں کہ ہم اپنے پیسے کا آڈٹ کریں. صحیح. ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم ٹیکس بھی دیں گے، ہم کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح. صرف ہمیں رائٹ دیں کہ آڈٹ ہم نے کرنا ہے اپنے پیسے کا. تو آڈٹ آپ نہ ہوتا. ہاں نہیں، پیسے بھی ہم دیتے ہیں، آڈٹ بھی ہمارا. وہی بات کر رہا ہوں نا میں. ہمیں رائٹ ہو کہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ گورنمنٹ وہ پیسے ہمارا کہاں یوز کری، ہمیں آڈٹ کا رائٹ دے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک پچھلے دنوں آسیہ ملون والا فیصلہ دیا ہائی کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس فیصلے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو وہ 8-9 سال وہ بی اگر بے گناہ تھی تو اس کو سزا دی گئی، تو وہ بے گناہ اس نے 9 سال کاٹے. وہ کیوں کاٹے؟ یہ دیکھیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جی جوڈیشری پہ. جی. اگر تو وہ بے گناہ تھی تو وہ شروع میں اس کو کرنا چاہیے تھا. جی. تو اگر نہیں تھی تو اتنا ٹینیور اس نے کیوں گزارا؟ یہ اس پہ ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں. یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اور مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، بہت مجروح ہیں. یہ فیصلہ ان کو ریورس کرنا پڑے گا ان کو. اور اب وہ بی یہاں پاکستان سے بھی چلی گئی، اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہی ہوگی. یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہی چلا ڈیل ہے. ریمنڈ ڈیلر سے دیکھ لیں سارا جو ان کے ہوتے ہیں وہ اپنا سا ہوتا ہے، وہ ڈیل ہو جاتی ہے. ہماری وہ عافیہ ہے وہ ابھی تک ہے. اب وہ ادھر ابھی تک ہے. وہ تو شکیل افریدی کو آپ دیں گے تو عافیہ ملے گی آپ کو، نہیں تو عافیہ نہیں دیتے، ابھی بھی نہیں دیتے. آپ شکیل افریدی کو آپ بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عافیہ بھی وہ بھجوا دیں گے. مسئلہ تو وہیں پہ اٹکا ہوگا نا. بس کوئی اپنا وہ کہتے ہیں نا محمود غزنوی تھے غالباً. وہ جب ایک چادر اٹھی تھی تو وہاں سے چلے تھے سندھ میں آئے تھے. وہ مجھے ہسٹری کا نہیں پتا ایسے رائٹلی ان کا نام یاد نہیں آ رہا. تو ایسا ہمیں کوئی مجاہد چاہیے. صحیح. ترکی کے طیب اردگان صاحب آپ کے کیسے؟ زبردست آئیڈیل ہیں. آئیڈیل ہے. اچھا سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس وقت آپ بھی بزنس کر رہے ہیں، اگر سی پیک سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے، ظاہر آپ بھی اس کو یوز کریں گے، تو کس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی خان صاحب چائنا گئے ہوئے تھے، میدا شہدا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں سامنے لایا جائے وہاں لے کے. لیکن یہ جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کہتی رہتی ہیں، لیکن ہے کہ سی پیک ہے کیا اس میں لیے واقعی گیم چینجر ثابت ہوگا ہمارے بزنس مینوں کے لیے کہ ہمارے بزنس مین اس میں پھنسیں گے؟ کیا اس کی صورتحال بات ہے؟ ابھی ہم مقروض ہو رہے ہیں، سی پیک ان کے لیے بن رہا ہے. جی. میرے ایک عزیز ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں کراچی میں. جی جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹرانسپورٹ یوز ہوتی ہے نا اس پہ ہم غالباً یہاں سے کراچی سے جائیں لاہور کے لیے تو ہمارا ان کیس 10,000 ٹیکس ہے. صحیح. لیکن جو چائنا کا ٹرالا جائے گا اس پہ 0 ہے. یہ ہے سی پیک کہ ہمارے گلے میں راہداری بھی نہیں ملے گی، ہمارے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. صحیح. ہم مقروض ہوں گے. صحیح. بنے گا ان کے لیے. یعنی کہ بنا تو چائنا ہی رہے نا، انویسٹمنٹ تو چائنا ہی کر رہی ہے نا. جب تک اس کے پیسے نہیں اترے گے ہمیں تو آؤٹ پٹ نہیں ملے گی نا. سرفس کس کی یوز ہو رہی ہے؟ میری یوز ہو رہی ہے یا چائنا کی یوز ہو رہی ہے؟ سرفس ہماری یوز ہو رہی ہے. سمندر کا جو اسپیس دے رہے ہیں وہ ہماری یوز ہو رہی ہے ان کی یوز ہو رہی ہے. سر دبئی میں بھی چھوٹے جہاز جاتے ہیں، چھوٹے جہاز آگے سمندر میں جا کے بڑے جہازوں میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا جہاز ہی لگے گا اور ڈائریکٹ جناب ٹرانسپورٹنگ ہوگی. تو دیکھیں ان کو بینیفٹ ملے گا. اس کا بینیفٹ یہ نہیں کہ سارا ان کو دے دیں، وہ ہمارا شیئر ہمیں دے، ہمارے حالات بھی کوئی بہتر ہوں.
हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा मुल्क भी तरक्की करे। अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, एक दफ़ा पुराना जिक्र है कि शादी में हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी मोमबत्ती महंगी है, हमारा मुंह महंगा है, चाइना की मोमबत्ती सस्ती है। हम इन हालात में अगर चाइना हमारे मुल्क में एंटर हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर सकेगी। जी, तकरीबन 85% बिजनेसमैनों का ख्याल है। अभी ये शुरुआत है, हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो बंद हो गई है। सही। देखें, या तो जैसे हालात हमें दिए जाएं जैसे चाइना में है, हम हमारे गले में तो फंदा डाल के ये घसीट रहे हैं, जो दे रहा है उसी के गले में अंगूठा दिया है, उसके भी आप और बोझ उठाओ, आप और बोझ उठाओ, जो नहीं दे रहा वो पारेगा। जैसे लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान खासतौर पर अब पीटीआई की आई है, नून लीग ने अपना 10 साल का टर्नओवर पिछड़ा गुजारा है पंजाब में खास तौर पे। उसमें पहले 5 साल पीपल्स पार्टी रही, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, फिर 5 साल इसका टर्नओवर रहा, अब पीटीआई की आई है। इसको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो, कोई ऐसी जो दोनों पार्टियों ने ना कोई काम किया हो, तो अगर कोई अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये दोनों तरीके से इसमें आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो? उन्होंने तो ये तो हम मीडिया से सुनते हैं कि उन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो सारा खाया ही खाया है जी, नून लीग वालों ने कुछ खाया है, कुछ लगाया है जी। ये कहते हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अभी तक इनके कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। सही। अपने हर फैसले पे यू टर्न ले रहे हैं, जी। फिर रिवर्स हो रहे हैं, फिर उन्हीं के तरीक़ाकार पे चल रहे हैं। अभी इनके स्कैंडल्स जो आ गए हैं, पाकपतन वाला आ गया, इस्लामाबाद वाला आ गया, इनके वजीर भी कोई अमीरुल मोमिनीन तो है नहीं। जी जी बिल्कुल। ये जहांगीर तरीन साहब जैसे हैं, अलीम खान हो गया, जहांगीर तरीन खान हो गए, ये सारे करप्ट लोग तो इकट्ठे किए, टोला इकट्ठा किया हो गया। हो सकता है इमरान खान साहब की नीयत को अच्छी हो, इरादे अच्छे हों, लेकिन अभी तक अमली काम सामने अच्छे नहीं आए। सही। अमल को कराने के लिए क्या करना चाहिए खान साहब? अच्छे लोग सामने लेके खान साहब ने ये जो वादे किए हैं, इतने घरों के, इतनी नौकरियों के, ठीक है, करप्शन से सबका एहतसाब होगा, ये नारे कैसे, और ये जो वादे किए कैसे पूरे होंगे? मुश्किल नजर आ रहा है, नहीं पूरा होगा। अगर 5 साल का पूरा टर्नओवर भी करते हैं फिर भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। आज ये थे चौधरी मोहम्मद सलीम अरशद साहब, जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की, और सबसे मेन मकसद ये है कि इनका कि मुल्क से करप्शन को पाक किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। मुल्क से करप्शन ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, दहशतगर्दी वाला मामला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, और हमारे मुल्क में अमन आएगा और खुशहाली होगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। और दूसरा खान साहब बेसिकली अच्छे आदमी हैं, मान लेते हैं, लेकिन उनकी टीम में जो आदमी है उनका भी एहतसाब होना चाहिए ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर उनको एहतसाब नहीं करो, अपोजिशन अब जो आई है, जो पिछली 5 साल में हुकूमत थी, उसको अगर आप सिर्फ एहतसाब में ले आएंगे तो ये सियासी वाली बात होगी। एहतसाब सबके लिए। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद, BBC उर्दू।